اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید کی سورۃ الحجرات کی روشنی میں انسانی معاشرے کے 10 ایسے اصول بیان کریں گے کہ ان پہ چل کر انسان ایک فلاحی معاشرے کا بہترین شہری بن سکتا ہے، دنیا میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے اگر ان 10 اصولوں پہ عمل کیا جائے تو۔ پہلا اصول اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الحجرات میں فرماتے ہیں کہ تم کسی کے ساتھ مذاق نہ کرو، یعنی ایسا مذاق جس سے کسی کی تحقیر ہو رہی ہو، کسی کا دل دکھ رہا ہو۔ تو کسی بھی انسان کا دل دکھانا جو ہے یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ ہر انسان اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، اور ہر انسان کو بنانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں۔ کوئی بھی انسان جو دنیا میں آیا ہے بقول اقبال کے کہ نہیں ہے نکمی کوئی چیز زمانے میں، کوئی برا نہیں ہے قدرت کے کارخانے میں، تو کسی کا بھی مذاق اڑانا یہ قرآنی اصولوں کے سراسر خلاف ہے۔ ہمیں اس پہلے اصول پہ ہمیشہ عمل کرنا ہوگا۔ دوسرا پھر اصول یہ آتا ہے کہ کسی کے عیب ظاہر نہ کرو۔ کسی کے اگر کوئی خامی آپ کو معلوم ہو گئی ہے تو اس کو کبھی بھی دوسرے لوگوں کو نہ بتاؤ، بلکہ اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے ستار، پردہ ڈالنے والا۔ اللہ ستار العیوب ہے، وہ گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اور وہ اس انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں جو دوسرے انسانوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ وہ عیب جو اس کی ذاتی زندگی ہو، نجی لائف ہو، پرسنل زندگی ہو، تو اس کی خامیاں اگر آپ کو معلوم ہو جائیں تو ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، چہک کے چسکے لگا کے بیان کرنا، اسلام اس چیز کو سختی سے منع کرتا ہے۔ اسلام نے اس کو ناپسند کیا ہے کہ کبھی بھی کسی کی برائی کو لوگوں کے سامنے اچھالا نہ جائے جس سے انسان کی تضحیک ہونا شروع ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ تیسرا اصول اس کا یہ ہے کہ کسی کو بھی برے القاب سے نہ پکارو۔ برے القابات سے کسی کو پکارنا، فرض کیا کسی کے اگر آنکھ ڈیمیج ہو گئی ہے تو ہم اس کو کہنا شروع کر دیں، یا کسی کی اگر ٹانگ نہیں ہے تو اس کو لنگڑا کہنا شروع کر دیں۔ ایسے الفاظ، یا جس کی زبان میں کوئی لکنت آ گئی ہے تو اس کو ہم گنگا یا تھتھا کہنا شروع کر دیں، تو یہ الفاظ ایسے ہیں جو انتہائی معیوب ہیں اور برے القابات ہیں۔ کسی کے خاندان کی وجہ سے، کسی کے رنگ و نسل کی وجہ سے، کسی کے قبیلے کی وجہ سے اس کو برا بلا پکارنا یہ اسلامی اور قرآنی اصولوں کے سراسر منافی ہے، اور اسلام نے سختی سے اس سے منع کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو توبہ نہیں کرتا وہ بڑا ظالم ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ایک جگہ تو اللہ فرماتا ہے کہ شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا گناہ یہ ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد توبہ جو نہیں کرتا نا یہ بندہ بڑا ہی ظالم ہے، یعنی اپنی نیکیوں پہ اتراتا رہتا ہے، مغرور سمجھتا ہے کہ بس میں ہی سب کچھ سمجھنے والا ہوں، سب کچھ جاننے والا ہوں، جتنی بھی اچھائیاں میرے اندر آ گئی ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار اللہ کو اتنی پسند ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود دن میں بعض روایات کے مطابق 70 مرتبہ اور بعض روایات کے مطابق 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو مومنوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ کم از کم 100 دفعہ ضرور دن میں استغفار کیا کریں، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری اور توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ بلکہ جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے مقربین لوگ ہیں، وہ سجدہ کر کے بھی، نیکی کر کے بھی اس میں بھی توبہ کرتے ہیں کہ ہم تیری شان کے مطابق عبادت نہیں کر سکتے، تیری شان کے مطابق بندگی نہیں کر سکتے، تیری شان کے مطابق نیکی نہیں کر سکتے، یہ تو ہمارا گناہ ہے کہ تیرے آگے جھک رہے ہیں، تو یا اللہ اس کو بھی معاف فرما۔ یعنی مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ ہر وقت توبہ کرتا رہتا ہے۔ اور پھر سورۃ الحجرات میں جو اگلا اصول بتایا گیا کہ بدگمانی سے بچو، کسی کے بارے میں برا گمان کرنا، برا خیال کرنا، یہ انتہائی گھٹیا، معیوب، اور مذہب اس کی سخت ترین مذمت کرتا ہے کہ کسی کے عیبوں کو تلاش کرتے رہنا، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا کہ وہ بندہ ایسا سوچ رہا تھا ایسا، جب تک اس کی بات آپ کے سامنے واضح نہ ہو جائے اس وقت تک اس پہ رائے قائم کر لینا، کسی کی شکل و صورت دیکھ کے اس پہ رائے قائم کر لینا، کسی کے علاقے کا نام سن کے اور اس پہ رائے قائم کر لینا، کسی کا رنگ دیکھ کے اس کی رائے قائم کر لینا، تو یہ چیز بدگمانی میں آتی ہے۔ کسی کے بارے میں بھی برا گمان کرنا یہ جو ہے نا ہلاکت میں لے جاتا ہے، بڑے گناہوں میں سے آ جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تجسس بھی نہ کرو۔ تجسس ایسی چیز ہے کہ کسی کی ٹو میں لگے رہنا کہ کسی کی برائی بس مجھے معلوم ہو جائے،
یہ تو مکھی کی مثال ہے کہ مکھی ہمیشہ گندی جگہ پہ بیٹھتی ہے، زخم پہ بیٹھتی ہے، لیکن شہد کی جو مکھی ہے، جو اچھی مکھی ہوتی ہے، وہ پھول پہ بیٹھتی ہے۔ انسان کو پھول کی طرح، شہد کی مکھی کی طرح ہونا چاہیے کہ پھول تلاش کرے، خوشبو تلاش کرے، لوگوں کو خوبیوں کو تلاش کرنا شروع کر دے کہ فلاں بندے کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے، میں اس خوبی کو حاصل کر کے لوگوں کو بتاؤں گا، اس کو خراج تحسین پیش کروں گا، نہ کہ زخم پہ جا کے بیٹھنا، اس کی کمزوریوں کو تلاش کرنا، بری چیزوں کو تلاش کرنا اور ان برائیوں پہ بیٹھنا، یہ مومن کی نشانی نہیں ہے، اور قرآن اس چیز سے منع کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ غیبت نہ کرو۔ غیبت ایسی بری چیز ہے کہ کسی انسان کے حوالے سے دوسرے انسان کے ساتھ اس کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو پہلے والے انسان کو اچھی نہ لگتی ہو، اس کو پسند نہ آئے، بے شک وہ سچی بات اس کے اندر پائی جاتی ہو، تو پھر بھی فرمایا کہ غیبت نہ کرو، اس کی بات دوسروں تک نہ کرو، کیونکہ انسان مسلمان اور مومن کی تو یہ شان ہے کہ دوسرے مسلمان کے ساتھ جا کے لوگوں کو اچھے الفاظوں میں یاد کرتا ہے۔ معاشرے میں فلاح اسی وقت آتی ہے جب ہم ایک دوسرے کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو محبت کے ساتھ یاد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اور ہر وقت گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، کیونکہ انسان نسیان سے ہے، یہ بھول جاتا ہے، اس سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے بچنے کی دعا کرتا رہتا ہے اور کوشش میں لگا رہتا ہے۔ یہ مومن کی نشانی ہے اور معاشرے کا ایک بہترین اصولوں میں سے اصول ہے۔ اور پھر نواں جو پوائنٹ نمبر 9 ہے، ایک اچھے معاشرے کے لیے سورۃ الحجرات میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے حسب نسب پہ فخر نہ کرو، یعنی اپنے حسب نسب کے حوالے سے ایسی بات کہ میں بہت بڑے اعلیٰ خاندان کا ہوں، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر کسی کا کوئی معیار ہے تو وہ صرف اور صرف تقوی کا معیار ہے۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جب جنازہ لحد میں اتارا گیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی نے قبر کو آواز لگائی کہ ہے قبر، تو جانتی ہے تیرے اندر آج کون آ رہا ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کا ٹکڑا ہے، حسنین کی والدہ ہے اور علی کی زوجہ محترمہ ہیں اور جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو قبر سے آواز آئی، تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قبر نے کہا کہ میں یہاں ایسی جگہ ہے کہ یہاں اعمال کا سکہ چلتا ہے، میں کسی کا بھی حسب نسب نہیں مانتی۔ وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بات نہیں تھی، وہ تو اعلیٰ ورفہ تھی، ان کے لیے تو جنت کی بشارتیں تھیں، وہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہیں قیامت تک کے لیے، ہر وقت، بلکہ قیامت کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے عورتوں کے سردار قرار پائی، لیکن وہ ہمارے لیے تھی۔ وہ قبر ہمیں یہ پیغام دے رہی تھی کہ کوئی بندہ اپنے حسب نسب پہ فخر نہ کرے، اپنے حسب نسب پہ اترانا نہ شروع کر دے کہ میں اعلیٰ خاندان سے ہوں۔ اللہ کے نزدیک تمام انسان آدم کی اولاد برابر ہیں، صرف اگر اللہ کے نزدیک کسی کو کوئی اہمیت حاصل ہے تو وہ تقوی، جو تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے۔ اور 10واں اور آخری پوائنٹ جو سورۃ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اسلامی فلاحی معاشرے کے لیے بتایا کہ ہر انسان کو اس چیز پہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ میں ہی سچا اور میں ہی اچھا ہوں، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ حقیقی طور پہ اللہ کو یہ معلوم ہے، صرف اللہ کو یہ معلوم ہے کہ کون سا انسان سچا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کون انسان جو ہے وہ بہترین ہے، کس کے اعمال بہترین ہیں۔ ہم میں کوئی بھی جج نہیں ہے، نہ ہمیں کسی نے جج بنایا ہے کہ ہم لوگوں کی اچھائیاں اور برائیاں اور لوگوں کو جنت اور جہنم کے ٹکٹ بانٹنا شروع کر دیں، بلکہ معاشرے میں عجز و انکساری کا مظاہرہ کریں۔ ہر انسان اپنی خوبیوں کے باوجود اپنے آپ کو کمزور سمجھنا شروع کر دے، عاجزی اور انکساری والی زندگی گزارنا شروع کر دے، تو یقین جانیے ہمارا معاشرہ ایک فلاحی معاشرہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔